کہ ہم جو روز جبرائیل کی بات سنتے ہیں، روز فرشتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ فرشتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نہ فرشتے کو دیکھا تھا، نہ فرشتوں کو جانتے تھے۔ نبی سے سوال کرنا ان کی جہالت کا اعتراف تھا، مگر خدا کے واسطے امالی نے شیخ صدوق نے بھی لکھا کہ دیکھو ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ فرشتے ہیں کیا؟ کتنے اختصار سے نبی نے جواب دیا ہے۔ اگر بیان کرتے تو بڑی بڑی لائبریریوں کے حجم چھوٹے پڑ جاتے، مگر نبی نے اختصار سے کہا الملائکۃ خدامنا، یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ اب عربی داں حضرات جانتے یہ نہیں کہا کہ الملائکۃ خدامی، میرے نوکر نہیں، خدامنا ہمارے نوکر۔ نبی فرما رہے ہیں ہمارے نوکر ہیں، ہمارے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے کا اطلاقی وہاں ہوتا ہے جہاں کہنے والا کچھ لوگوں کو اپنا سمجھے۔ یوں تو ہر آنکھ میں سرما لگانے والا اور ہر گلے میں گمچھا ڈالنے والا، ہر چھوٹا بڑا کرتا پہننے والا، ہر داڑھی رکھنے والا، ہر مصلے پر کھڑا ہونے والا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ہیں، ہم نبی کے ہیں۔ یہ دکھاؤ کہ نبی نے کسے کہا کہ یہ ہمارے ہیں، اور چار دیواری کے اندر نہیں، بند کمروں کے اندر نہیں، کھلے میدان میں نبی نے بتایا کہ میرے اپنے ہیں کون۔ جب میں نے تلاش کیا کہ نبی کے اپنے ہیں کون، تو ایک مرتبہ خالق نے جب نجران کے عیسائیوں کی ہٹ دھرمی کو دیکھا اور آیت آنے کے بعد بھی نہیں مانے، تو آواز دیے میرے محمد ان سے کہہ دو کہ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاؤ۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کا کوئی نوکر ہو، ایک ہوتا ہے پی آر او، پرسنل ریلیشن آفیسر، صرف اس کا حکم آپ پہ چلے گا، لیکن کہیں گے نہیں یہ ہمارا فیملی ڈرائیور ہے، تو آپ چاہیں تو آپ لے کے جائیں، آپ کے نواسے چاہیں تو وہ لے کے جائیں۔ چاہیں تو آپ لے کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اپنوں کی شرط یہ ہے کہ اپنے کہلانے سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے یا نہیں، کیونکہ خدامنا ہمارے نوکر ہیں اور نوکر کا کام ہی مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو جسے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نبی کے اپنے ہیں، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ فرشتوں پہ اس کا حکم چلے۔ خدا کی قسم مجھے کہیں نہیں ملا، نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ کسی نے دلیل پیش کی۔ حق یہ ہو گئی کہ جھوٹے لقب گھڑپنے والوں نے بھی کہیں نہیں کہا کہ ہمارا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے، مگر جب ہم جس آستانے کے بھکاری ہیں، گداگر ہیں، ملنگ ہیں، دیوانے ہیں، جب ہم نے اس آستانے پہ دیکھا تو دیکھا کہ ایک رات میں 2 بچے اپنے ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں مدینے کے بچوں کا لباس ہے، ہمارا نہیں۔ تو ماں نے کہا سو جاؤ، تمہارا دردی تمہارا لباس ہے۔ یہ ہے عصمت کی طاہر و اطہر زبان سے نکلے ہوئے فخرے۔ یہ نہیں کہا کہ مدینے کا دردی، یہ نہیں کہا کہ یثرب کا دردی،
یہ نہیں کہا کہ روم کا دردی، یہ نہیں فرمایا کہ مکے کا دردی، تمہارا دردی، یعنی جہاں کے تم ہو دردی بھی وہاں کا۔ ارے تم یہاں کے ہو کہاں جو یہاں والے تم سے مقابلہ کرتے ہیں؟ تم یہاں کے ہو کہاں جو یہاں والے تمہارا مقابلہ کرتے ہیں؟ یا جملہ کہوں، نہ تم یہاں کے، نہ تمہاری ماں یہاں کی، نہ تمہارے بابا یہاں کے، نہ تمہارے نانا یہاں کے، تمہاری ماں وہاں کی تو آیا کثیر وہاں سے آئی، تمہارا نانا وہاں کا تو قرآن وہاں سے آیا، تمہارا بابا وہاں کا تو ذوالفقار وہاں سے آئی، تم وہاں کے تو لباس وہاں سے۔ سن رہے ہیں تو میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ کوئی فکرے کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی فکرہ ہو تو میں چھپا کر اپنے علم کے خزینے میں محفوظ کر لوں۔ لوگوں سنو، آج بطول نے بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ، کچھ یاد نہیں آ رہا یا اللہ کچھ یاد نہیں آ رہا۔ آج زہرا نے شہزادوں سے یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ، بلکہ کہا سو جاؤ۔ یہ بھی ایسے سو گئے جیسے شب ہجرت رسول کی بات پہ یقین کر کے، رسول کی بات پہ یقین کر کے علی سوئے تھے، وہ بطول کی بات، وہ رسول کی بات پہ یقین تھا، یہ بطول کی بات کا اعتبار تھا۔ سو جاؤ سو جاؤ، تمہارا دردی تمہارا لباس لے کر آئے گا۔ پتہ نہیں کہ لوگوں کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے۔ زمین پہ بطول ہے، مدینے میں محلہ بنی ہاشم پہ، اور کہہ رہے ہیں تمہارا دردی۔ یا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب زہرا کی زبان سے جملہ صادر ہوا تو رضوان درزی بن چکا تھا۔ یا نگاہ سیدہ، نگاہ فاطمہ اس وقت اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دردی، ابھی سفید یہ صبح نمودار نہیں ہوئی، فجر کا ستارہ نہیں نکلا کہ کسی نے دستک دی کا کام میں تو اپنی خطابت کی سیڑھی پہ آپ کو لے جانا چاہتا تھا، مگر میں آپ کی ٹیوڑی پہ آ کے بیٹھا ہوں۔ میں اپنے سامعین کو اپنے گھر نہیں لے جا رہا، میں خود آپ کے آستانے پہ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کام انا خیات الحسن لہجے میں غلامی دیکھیں، لہجے کی
نفاست دیکھی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں۔ وہ اپنے ضمیر اور خمیر کو سعودی زنگالو تجوریوں میں گروی رکھنے والے ناقبت اندیش مفتی ہو، مفتی ہو، آ کے دیکھو تو صحیح کہ کیا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ انا خیاط الحسنین۔ وہاں پہ کوئی ٹیلرنگ کی دکان نہیں تھی، کوئی آپ کی طرح، آپ کی شہروں کی طرح مال یا کوئی مارکیٹ نہیں ہے، وہ تو دروازے جنت ہے، رضوان جنت ہے۔ مگر آقا کہتا ہے کہ میں خیاط ہوں، نکل گیا تھا نا زہرا کی زبان سے، نکلا تھا نا بطول کی زبان سے کہ درزی آئے گا، نوکر بن کے آیا ہے۔ خدا کی قسم اس آستانے کی عظمت ہی یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہو اور اس میں چھوٹا ہو جائے تو اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو زمین پہ رہنے والے بدوؤں کو ان کی چوکھٹ، ان کی محبت، ان کے دروازے، ان کے آستانے کا عرفان نہیں ہے، ورنہ تو اس چوکھٹ پہ تو جو بھی آتا ہے، یا ان کے در پہ تو جو بھی آتا ہے، یا ان کی ذات سے تو جو منسوخ ہو جاتا ہے، وہ اپنے حجم کو مختصر کر لیتا ہے۔ قرآن ہے تو نقطے میں سما جاتا ہے، رضوان ہے تو درزی بن جاتا ہے، ستارہ ہے تو چوکھٹ میں آ جاتا ہے۔ معاذ میم عین الف زاد زد زاد، معاذ بن سعد صحابی رسول، کیونکہ آپ نے چھیڑ دیا تو تمہیدی منزلوں سے اتنا گزر رہا ہوں، صحابی اور علی پہ بات ہونے لگی۔ معاذ بن سعد صحابی رسول، نبی کے سامنے رحلت ہو گئی، گزر گئے صحابی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو نبی نے معاذ بن سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھا چکے، یہ خاص کر کے پاکستان سے بلانگ کرنے والے سامعین کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ پرائم ٹیلی ویژن پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہمارے عقیدتوں پہ بدبختوں کو ضرب لگاتے ہوئے کہ بتاؤ فرشتے کہیں چکی چلانے بھی آ سکتے ہیں، فرشتے کہیں جھولا جھولانے بھی آ سکتے ہیں، فرشتے کہیں ذوالفقار لے کر بھی آ سکتے ہیں، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ سامعین جن کا دل نفاق کے زنگ سے سیاہ ہو چکا تھا، وہ تمسخرانہ انداز سے اس مقرر کی تقریر کو سن رہے تھے کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ چکی لینے جائے، لباس پہنچانے جائے، جھولا جھولانے آئے، تو معاذ بن سعد کے یہ میری تقریر سارے مسلمانوں کو سناؤ، سب میرے ساتھ چلیں گے، کوئی ایک کی انگلی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اعتراض کی انگلی نہیں کھڑی ہوگی۔ نبی نے اس صحابی رسول کی، سمجھو کہ میں مکے میں تقریر کر رہا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان، ازہر یونیورسٹی سے لے کر دیوبندیوں تک اور بریلویوں تک سارے ہمارے شیعہ بھائیوں تک سب بیٹھے ہیں، کوئی ایک اعتراض نہیں کرے گا۔
نبی نے اس کی نماز جنازہ صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز جنازہ پڑھا چکے تو نبی نے وہ علیکم السلام کہا. اصحاب باوفا نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر سرکار سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، یا سید البشر، یا خیر الامم، یہ تو بتائیے کہ ہم نے تو ابھی سلام نہیں کیا، یہ آپ نے کس کو وہ علیکم السلام کہا؟ کہ ان 70,000 فرشتوں کو جو آج اس نماز جنازہ میں عرش کو چھوڑ کر جبرائیل کی قیادت میں یہاں پہ آئے اور میرے پیچھے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی. انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ کیا داد دے رہے ہیں جو مجھے یہ آپ دارالعلوم دیوبند میں تقریر کراتے اور میں یہ پڑھتا تو وہ بھی چھم چھم کے سبحان اللہ کہتے ہیں. 70,000 فرشتوں کی قیادت میں، جبرائیل کی قیادت میں 70,000 فرشتوں نے آج معاذ بن سعد کی نماز جنازہ ہمارے پیچھے پڑھی. کانپ گئے صحابی، اور صحابی کانپ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں علم ہے، وہ تو لگتا ہے ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے کہنے کا ان کو پہلے سے عادت تھی. ایسا کیا کام کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام سورت قل هو اللہ، جسے سورہ توحید کہتے ہیں، قل هو اللہ کی تلاوت فرماتے تھے. تو سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کا یہ اثر تھا، یہ تاثیر تھی، یہ ثواب تھا کہ ذات واجب نے 70,000 ملائکہ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے زمین پہ بھیجا. اس پہ کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے، سارے سبحان اللہ کہیں گے. میری تقریر کو یوٹیوب پہ ڈال دیجئے، سب ماشاءاللہ کلک کریں گے، سب لائک کریں گے، سب پسند کریں گے. پرائم ٹیلی ویژن پہ لے جائیے، کیونکہ معاذ بن سعد کی تعریف یہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام چلتے پھرتے وہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے تھے. تو ان کی عظمت اتنی بڑھی کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جناب جبرائیل امین عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آئے اور ان کی نماز جنازہ ادا کی. اس پہ یقین ہے، کہا اس پہ یقین ہے تو جو قرآن کی تلاوت کرے، جو قل هو اللہ کی تلاوت کرے، اس کے لیے تو 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں، زمین پہ آ جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اب پتہ چلا نبی نے کس لیے فرمایا مثل علی مثل قل هو اللہ. علی کی مثال ایسی ہے جیسے قل هو اللہ کی، جو قل هو اللہ کی تلاوت کرے، ارے اس کے لیے تو آسمان سے 70,000 فرشتے آ جائیں تو شک نہیں ہوتا. جو خود قل هو اللہ ہو اس کے لیے ذوالفقار جبرائیل لے آئے تو چہرہ کیوں سکتا. کتاب حق اس کی عظمت کا قصیدہ پڑھتی ہے.
ورنہ ستارہ قسم کے لائق نہیں تھا، مگر اللہ جانے کس آستانے پہ گرا، گرتے ہوئے کو کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، کہاں بیٹھے چلتے ہوئے سورج کو سارے سلام کرتے ہیں، مگر اللہ جانے کہاں بیٹھ گیا، کہاں گر گیا کہ اس کی قسمت ہی بدل گئی کہ اللہ آسمان پہ رہنے والے آکاش کے چمکتے ہوئے تاروں میں سے کسی کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ کہا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو گرا، یہاں منسوخ ہو گئی ذات سے، اللہ والشمس والضحاها، مجھے قسم ہے اس کی سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ڈر لگتا ہے ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندو سوریہ ونشی بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سورج کی اولاد ہیں، کہیں اگر قرآن کی آیت پہ ان کی نگاہ پڑ جائے تو کہیں یہ نہ کہنے لگے ہمیں کافر نہیں کہنا، کیونکہ تمہارے بھگوان نے تو خود سورج کی قسم کھائی ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے ان مفتیان دین اور قاریان قرآن سے پوچھو۔ اب ہم جنگ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو جنگ کی فرمائش کرنے والے جنگی طرح سے میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ چلو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کیوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ وہ شمس والضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، خدا کی قسم مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہوگا ان سوریہ ونشیوں کو جواب دینے کے لیے۔ اور یہ کوئی میدان احد نہیں ہے جو بھاگ کر اپنی جان چھڑا لو گے، یہ میدان علم ہے۔ بتاؤ ایسا سورج نے دمکنے چمکنے والے نے کیا کام کیا جو اللہ نے اسے لائق قسم بنا دیا؟ جب نہیں سمجھ میں آتا دعا اور نجف کے آستانے پر اپنے خالی کش کو لے جانے والے ملنگانے سلطان نجف سے سوال کرو کہ جب 39 دن تک مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو رات کی تاریکی میں نبی نے آواز دی لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ ابھی تو جنگ میں نے شروع بھی نہیں کی، واقعی جنگی لوگ بیٹھے ہوئے ہو، جنگی سامنے ہو، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، مرد ہوگا۔ اللہ یہ ساتھ پہلے سارے عورتیں تھی، اب خالی داڑھی رکھنے یا داڑھی مڈنے والوں کو مرد نہیں کہتے، بلکہ نبی کا فرمان ہے اسے دوں گا علم جو مرد ہوگا۔ ایک جملہ کہوں، اب بھی علم اسی کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ نبی کا فرمان ہے جس کے سینے میں مرد دل ہو۔ جو مرد والا دل رکھتا ہوگا علم اسی کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو علم دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور رسول بھی
उससे मोहब्बत करते होंगे। वो मर्द कौन होगा? कर्रार। कर्रार है फर्रार की जिद, अपोजिट। यानी कर्रार उस मर्द शुजा को कहते हैं जो मैदान जिहाद में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह बुनियान महसूस का मिज़दार बन जाए। पहाड़ अपनी जगह से हट जाए मगर उसकी कदम न हटे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ वाइट कॉलर किस्म के लोग भी मजलिस से कराते हैं और वो अपनी मजलिसों में सारे लोगों को बुलाते हैं हर फिरके के। तो जो बानिया मजलिस होता है वो अंदर कमरे में ले जाकर मजलिस के मुकर्रर आलिम अल्लामा से नाश्ते पानी के बाद हाथ जोड़ के कहता है थोड़ा ख्याल रखिएगा। यह मिक्स मजमा है, सारी तरह के लोग हैं, मिक्स है, इसलिए ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखना। मैं बड़ा घबराता था खुदा की कसम। तजुर्बा हो गया। मैं कल ही आज ही अपने भाई से पूछ रहा था कि अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को जब शहीद किया गया है, मैं पाकिस्तान में ही कराची में मजलिस पढ़ने गया था, तो उनके शहादत को भी 24-25 साल हो गए। 25 साल, जब मैं 15 साल की उम्र थी मेरी, जब मैं कराची गया था और मैं वहीं था, तो जमाना हो गया। तो जब शुरू में कहते थे मुझसे बानियाने मजलिस के ख्याल रखना, जरा मिक्स मजमा है, मैं घबराता था कि कैसे पढ़ूंगा मजलिस, क्या पढ़ूंगा मिक्स मजमे में। तो फिर वो समझाते थे तजर्बेकार लोग कि घबराने की बात नहीं है, ऐसा पढ़ो कि सब कुछ पढ़ो और कुछ भी ना पढ़ो। बड़ा घबराता था, फिर भी स्टार्टिंग थी खिताबत की कि सब कुछ पढ़ूं कुछ भी ना पढ़ूं। ये कैसे मुमकिन है मिक्स मजमे में? मगर जब बुखारी की दूसरी जिल्द में मैंने पढ़ा खैबर का वाकया कि नबी ने कहा कल उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा, मिक्स मजमा था, सब कुछ कह दिया, कुछ भी नहीं कहा। अपना वक्त पास करने के लिए 4 मिसरे या 2 मिसरे नहीं पढ़ता। जब किसी मिसरों में गागर में सागर भरा हुआ देखता कि जो अच्छे शायर में और अच्छे खतीब में किबला फर्क ही ये है कि अच्छा शायर वो होता है जो बहुत से मजमून को 2 मिसरों में समेट दे, और अच्छा खतीब वो होता है जो 2 मिसरों की बातों को 2 अशरों में समेट दे। तो रज़ा सिरसवी ने 2 बड़े मसलों को 4 मिसरों में हल किया। अब आपका भी इम्तिहान है, क्यों जागे थे खैबर में? रज़ा सिरसवी ने सारे
فتووں کو 14 صدیوں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کے فتووں کو جمع کر کے پھر 4 مصرے لکھے ہیں. کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنائے علم میں, تمنائے علم سب کو دین عالم کی تمنا. کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنائے علم میں, کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. چوتھا تو کہا ہی نہیں ہے. بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا ہے جناب رضا سرسوی نے کہ کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنائے عالم میں, کہہ دیتے کہ بدعت ہے عالم ہم نہیں لیتے. میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے ان پڑھے پیغمبر تو قلم کیوں نہیں دیتے. تمنائے علم میں کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے, جو میں نے کبھی پڑھا بھی ہے وہ بھی مجھے یاد رہتا ہے. پچھلے سال کی 8ویں مجلس میں 4 مصرے پڑھے تھے, مگر جب مربوط ہو رہے ہیں میں کیا کروں, دہرانے تو نہیں پڑھوں گا تو مجھ میں لگے گا کہ کوئی بات ہے. تم جا کے تھے خیبر میں تمنائے علم میں, کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے ان پڑھے پیغمبر قلم کیوں نہیں دیتے. رنگین مراد آبادی شاعر اہل سنت و جماعت مشہور, لیکن بعد میں اپنا انٹروڈکشن کے لیے وہ مولائی ملنگ ہو گیا تو کہتا ہے کہ جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے, کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا صرف علی لکھنے کی وجہ سے. علی تیرا نام ہی ایسا ہے, تیرے دشمن بھی حد سے گزر جاتے ہیں, تیرے عاشق بھی حد سے گزر جاتے ہیں. کیوں کہتا ہے جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے, وہ 4 مصرے تو میں نے بھی چھپا کے رکھے, اس کا انٹروڈکشن بتایا. کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کی طرف چھوڑا. رات کی بات 4 مصروں میں کہتا ہے, قیامت کے 4 مصرے ہیں.
گو کے شورائے آفاق ہو گئے ہیں، مگر میں بتا رہا ہوں میرے ضلع کا شاعر ہے، بڑا عقیدت رکھنے والا شاعر ہے رنگین مراد آبادی، بڑے رنگ چڑھائے ہیں لجپالوں نے اس رنگین پر، کہتا ہے کہ جو بھی مشکل کشا سے چلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوا وہاں سے یہاں شروع آیا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ کسی کا علم کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا زنا زری کے سامنے گزرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، کئی شرک کے دلدل میں تالاب میں غوطے مارتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اوندھے منہ مشرک بن کر شرک کے دلدل میں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چار مصرے کہے کہ کیوں جاگے تھے خیبر میں، کیوں؟ کہتا ہے کہ جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے